الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ 2-3 جمعہ کو دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو دعا کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا۔ کچھ واقعات ایسے ہیں دعا کے تعلق سے کہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی عبرت اور سبق کے لیے بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضطر اور پریشان حال لوگوں کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اور یہ جو گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں سبق حاصل ہو، عبرت حاصل کریں ہم، اور وہ تمام اچھے کام جو وہ کرتے تھے اس کو کریں، اور وہ غلط کام جس سے کچھ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اس سے ہم بچیں، اور وہ اچھے کام کہ جس کی وجہ سے انہیں ترقی ملی، عروج ملا، یا وہ اچھے کام کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے درمیان جو واقعہ بیان فرمایا وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور گویا کہ اس میں ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حدیث الغار کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث الغار بخاری جلد اول میں صفحہ نمبر 294، کتاب البیوع، باب اذا اشترى شیئا لغیرہ بغیر اذنہ فرضیہ، اس کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ اور جلد اول میں صفحہ نمبر 303، کتاب الاجارہ، اس میں باب من استاجر اجیرا فترک اجرا، اس کے تحت۔ اور صفحہ نمبر 493 پر بخاری جلد اول میں کتاب الانبیاء کے بالکل آخر میں حدیث الغار کے نام سے حدیث مذکور ہے۔ اور ایسے ہی بخاری جلد اول ہی میں صفحہ نمبر 313 پر کتاب الحرث والمزارعہ، باب اذا زرع بمال قوم کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ بخاری جلد ثانی میں کتاب الادب، باب اجابت دعاء من بر والدیہ کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ اور مسلم جلد ثانی باب قصۃ اصحاب الغار، غار الثلاثہ والتوسل بصالح الاعمال کے تحت صفحہ نمبر 353 پر یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث کے الفاظ مختلف روایات میں کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ ہیں، لیکن اس واقعے کی اہمیت بہت ہے۔ اس اہمیت ہی کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے درمیان واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے، اور یہ کون لوگ تھے؟ جو تم سے پہلے کی امت بنی اسرائیل میں سے۔ اتفاق سے رات آ گئی، اور ایک روایت میں کہ بارش ہونے لگی، طوفان۔ تو ان لوگوں نے تینوں نے غار میں پناہ لیا۔ غار کھو، پہاڑ کے کھو میں پناہ لے لی۔ اتفاق سے ایک بھاری پتھر چٹان لڑکا اور وہ غار کھو کے منہ پہ آ کے رک گیا، تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں مل کر کے بھی اس میں جنبش بھی نہیں پیدا کر سکتے تھے، اس کو ہلانا مشکل تھا، تو غار کا منہ کھلتا کیسے؟ تو تینوں نے آپس میں کہا دیکھو ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم میں سے جس نے کوئی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس واسطے سے اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ غار کے منہ کو کھول دے گا۔ تو تینوں نے جو نیک کام اللہ واسطے کیا تھا اس کے واسطے سے دعا مانگی۔ ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے
जानवरों को चराने के लिए जाता था और शाम को जब लौटता था तो दूध निकालने के बाद सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता था। मेरे बूढ़े माँ बाप थे, उसके बाद बीवी, बच्चे, गुलाम, खादिम। एक दिन मैं कुछ दूर निकल गया लकड़ी की तलाश में और चारे की तलाश में, और वापसी में रात हो गई। मैंने दूध निकाला और लेके गया कि अपने माँ बाप को मैं पिला दूं। नौजवानों सुनो, हमारे नौजवान जो इस ज़माने में अपने आप को मॉडर्न ख्याल समझते हैं, वो माँ बाप की कदर और कीमत खो देते हैं, और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि वो अपनी पसंद की शादी करके लाते हैं कि साथ में नहीं रहेंगे और जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, और क्या क्या शराइत उनकी होती है। माँ बाप बाद दफ़ा मजबूर होते हैं बेटे की बात मानने पर। सुन लो नौजवानों, तो क्या अल्लाह तुझे मालूम है, मैंने दूध निकाला और दूध निकाल करके अपने बूढ़े माँ बाप के पास गया तो देखा वो सो गए थे, और मैंने उससे पहले कभी माँ बाप से पहले बच्चों को, बीवी को दूध नहीं पिलाया। अब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपने बूढ़े माँ बाप को जो सो गए हैं, उनको नींद आ गई, उनको जगाऊं मैं, उनकी नींद में खलल डालूं। मैं दूध का प्याला लिए खड़ा रहा। इन्नली सिबयतुन सिगार, कि अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, भूख से बिलबिला रहे थे और मेरे पैरों से लिपट रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपने बूढ़े माँ बाप से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। मैं प्याला लिए खड़ा रह गया, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो गई। मेरे वालिदैन की आंख खुली, मैंने उनको दूध पिलाया। उसके बाद में बच्चे, बीवी और खादिम। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, इब्तिगा वजहिक, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए। और मामूल भी वही था, हमेशा बूढ़े वालिदैन को दूध पिलाने का पहले। तो तू इस पत्थर को कुछ दहाने से सरका दे, इसका मुंह खुल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो पत्थर थोड़ा खिसक गया कि आसमान नजर आने लगा। तो देखो ये वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की खिदमत माँ बाप की खुशनुदी के लिए तो करना ही है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी करना है। ध्यान रखो, हमारा मकसद और मुंतहा क्या हो कि अल्लाह इससे राजी होगा, माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा। उसका समरा क्या मिला? इतनी मुश्किल घड़ी में अल्लाह ने उसके तुफैल पत्थर को खिसका दिया और गार का मुंह थोड़ा खुल गया। अब दूसरे ने दुआ की, दूसरे ने कहा, उसका वाक़या अल्लाह उससे बयान फरमाते हैं, वो बोलता कि मेरी एक चचेरी बहन थी, मेरी एक चचेरी बहन थी जिसको मैं बहुत चाहता था। मैंने उससे कहा कि तू मुझे अपने ऊपर काबू दे दे, वो राजी न हुई। एक रिवाज में उसने कहा 100 दीनार दो तब, तो मैं 100 दीनार के इकट्ठा करने में लग गया। एक रिवाज में है 120 दीनार, और एक रिवाज में तो राजी न हुई, लेकिन कहत पड़ गया, परेशानी आ गई। तो उसने मुझसे मुतालबा किया दीनार का। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे अपने ऊपर काबू दे तब दूंगा, क्योंकि इकट्ठा कर ही चुके थे। एक में 100 दीनार एक रिवाज में, एक में 120 दीनार है। तो उसको 120 दीनार दिया और उसने अपने ऊपर काबू दिया, दोनों तन्हाई में हो गए। और रिवाज क्या है, हत्ता क़अदतु बैना रिजलैहि, कि मैं उसके दोनों टांगों के दरमियान बैठा। वो शख्स उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया, बिल्कुल बीच में कोई माने नहीं है, कोई हाल नहीं है। तो उसने कहा, लड़की ने, ला तफुद्दिल खातम इल्ला बिहक्की इत्तक़िल्लाह, क्या कहा कि तुम मोहर जो है मत तोड़ो मगर उसके हक के जरिए, मतलब निकाह हो जाए, जो जायज रास्ता वो अपनाओ, अल्लाह से डरो। तो उसने कहा मुझे अल्लाह का खौफ आया और मैं वहां से फौरन चला और मैंने दीनार, सोने के सिक्के होते हैं इस जमाने में, कितनी उसकी कीमत होगी कैलकुलेट कर ले, वो मैंने उसको हिबा कर दिया। तो अल्लाह से क्या कहता है, वैसे कि अल्लाह तू जानता है मैं गुनाह से जो रुका महज तेरी रजा के लिए रुका। अगर तू जानता कि खालिस तेरी रजा के लिए मैं गुनाह से रुका तो तू इस पत्थर को गार से खिसका दे, गार के मुंह से खिसका दे। दोस्तों ध्यान रखो, गुनाह से रुकना अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ये भी एक नेकी है। महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुनाह से, फहश काम से, फहश बात से, गलत मामला से रुकना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। सूरह मोमिनून में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की सिफात शुमार कर, उसमें क्या है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो लोग अपने शर्मगाहों को थामे रखते हैं, ये मोमिन की सिफत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गार के मुंह से पत्थर को थोड़ा हटा दिया और गार खुल गया।
منہ اس کا کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ لوگ باہر جا سکے۔ تیسرے نے بھی دعا کی کہ اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے تھے کام کے لیے، ان مزدوروں نے اپنی اجرت لی، لیکن ایک مزدور نے اجرت اپنی نہیں لی، وہ چلا گیا اور پھر کافی دن کے بعد آیا، کافی دن کے بعد ایک عرصے کے بعد آیا تو اس نے کہا مجھے میرا حق مجھے دو، میری مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ جو اونٹ، گائے، بکری اور غلام ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو، مجھ سے تو کبھی مذاق نہیں کرتا ہوں، تو چلا گیا، اپنی مزدوری تو نے مجھ سے نہیں لی، تو میں نے اسے کاروبار میں لگا دیا، اور کاروبار میں لگایا تو اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا ڈھیر سارا، ایک تیری جو اجرت تھی کچھ فرق جو ہے چاول یا کیا اس سے اتنا بڑھ کر کے سب ہو گیا ہے، اتنے اونٹ، اتنی گائے، اتنی بکری، یہ غلام، یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ سب لے گیا، اس نے کچھ چھوڑا نہیں۔ تو اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، غار کا منہ کھل گیا۔ اب دیکھو یہاں پر مسلمانوں، یہ آخر کا جو واقعہ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کا حق ہمیں مارنا نہیں ہے، کسی کا حق ہمیں مارنا نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے اور اس کا پیسہ رہ گیا ہمارے پاس، اس کا پیسہ تھا، ہم نے اس کو لگا دیا کاروبار میں، ہم تو کماتے رہے، وہ جب آئے گا تو ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا اس کا تھا۔ اگر ہم نے جبرن روک لیا تھا تو ظلم ہے، اور ایسے چھوڑ گیا تھا وہ تو جو اس نے دیا تھا اس کو دے دیا جائے، جو چھوڑا گیا جتنا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو کاروبار میں لگا دیا کہ فلاں کا پیسہ ہے، اب اس سے جو بڑھے گا اس سے دینا پڑے گا، فلاں کے پیسے کی نیت سے ہم نے کاروبار میں لگایا ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ہے کسی کا حق مارنا بہت بڑا ظلم ہے، اور کسی کا حق دے دینا یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پھر آپ نے خود اس کی تفصیل میں دلائی کہ مفلس وہ شخص ہے جو ڈھیر ساری نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ، صدقہ، حج، روزہ، نیکیاں بہت ہیں، لیکن کسی کا حق، لوگوں کا حق مار کر کے رکھا تھا اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ جو پیشی ہوگی تو اب جس کا حق مار کر کے رکھا تھا اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور زیادہ لوگوں کا حق مار کر کے رکھا تھا تو ساری نیکیاں ان لوگوں میں بڑھ جائیں گی۔ اب یہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ اب اور لوگوں کا اگر حق باقی ہے تو جن کا حق باقی ہے ان کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں گے۔ بہت نیکیاں اس کے پاس تھیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، لیکن جو لوگوں کا حق مار کے رکھا تھا پہلے اس کی نیکیاں ان میں بڑھتی رہیں، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو جو دوسرے لوگ تھے ان کے گناہ اس کے سر آ گئے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جہنم میں۔ اس کا راستہ کہاں؟ جہنم کا ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں۔ اس لیے ہمیں حق مارنے سے ڈرنا چاہیے، حق کسی کا نہیں ماننا چاہیے، اور الٹا ہمیں اگر اللہ نے دیا تو ہمیں کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر کسی کا ایک دانہ، ایک حبہ نہ رہے۔ اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، سب کے اعمال سب کے کام آئیں گے۔ اولاد اگر نیک ہے تو دعا کرے گی، کچھ صدقہ خیرات کر دے گی، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے بعد میں بھی بھول جائے گی۔ تو تین چیزیں، ایک شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت، دوسرا گناہ سے بچا، اور تیسرا غریب مزدور کا جو حق تھا اس کو کاروبار میں لگا دیا، اور اس سے جتنا بھی منافع ہوا سب اس کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی دعاؤں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے شرف قبولیت بخشا، اور وہ کھور غار جو جس کا منہ بند ہو گیا تھا چٹان و پتھر ڈھکنے کی وجہ سے، اس کا پورا منہ پورا کھل گیا، اور یہ تینوں باہر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات، والدین کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دوسرا عمل کہ ہم گناہ سے بچیں اللہ کی رضا کے لیے۔ باپ کے مار کا خوف ہے، بھائی کے دبدبے کا خوف ہے، سماج کا خوف ہے، یہ خوف ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسری چیز، اگر کسی کا حق ہے
تو اس کو ہم دنیا میں برابر سرابر کر لیں، آخرت کے لیے نہ چھوڑیں۔ یہ لا ينفع مال ولا بنون، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جو بھی کسی کا حق ہے وہ یہاں پر ہی برابر سرابر کر لو، بعد کے لیے اٹھا کر کے مت رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے نیک اعمال ہیں اس کے توسل اور اس کے واسطہ سے بھی دعا کو صرف قبولیت بخشتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو ہم ان اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، ان کے واسطے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے مبارک ناموں کے واسطے سے دعا کر سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ تو دعا میں بہت سے آداب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تیسرے نمبر پر آدمی استغفار کر لے تو اور اچھی بات ہے۔ پھر جو مانگنا ہے مانگے اللہ کے سامنے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے پھیلا کر کے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جو ہے ان لوگوں کے بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، اور اس کے جو آداب ہیں اور جو خلوص ہے کہ ہم کو اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ ہمارے لیے دینے والی ذات کون ہے؟ خالی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مومن بنائے، ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کے موت نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔